سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک جب اس وقت انسان پڑھتا ہے تو ایک یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ فرشتہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں، میرا جب امتی کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ اس درود شریف کو لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی نے سلام بھیجا ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں بندہ ہے، اس کے ابا جی کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ فرشتہ عرض کرتا ہے محبوب علیہ السلام آپ کا فلاں غلام، اور یہ اس کے باپ کا نام ہے، اس نے آپ کے بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہو نہ ہو آج میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ کہ انسان جس سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر یہ کیفیت آتی ہے کہ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جب ذکر ہو جائے انسان کا، اللہ اکبر۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک محفل میں ایک جگہ بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو یہ فرشتہ 1000 مرتبہ جاتا بھی ہے واپس بھی آتا ہے، ہر دفعہ درود پاک لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے محبوب آپ کا فلاں غلام، اس کے والد صاحب کا یہ نام ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ 1000 دفعہ اکٹھا لے کے چلا جائے، پر 1000 دفعہ وہ جاتا بھی ہے، 1000 دفعہ واپس بھی آتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ سرکار کے امتی کے شرف کے لیے ہے کہ فرشتے کی زبان سے بھی سرکار کے امتی کا نام نکلے۔ جس طرح کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہر بات جانتا ہے، لیکن فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں یہ امتی کے اکرام کے لیے۔ اسی طرح درود پاک ہمارے آقا علیہ السلام خود بھی سماعت فرماتے ہیں، اور فرشتہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا جو محبت سے درود پاک پڑھے میں خود سنتا ہوں، اور دوسرے کا فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو محبت سے درود پاک پڑھے گا ہم اس پہ نظر کرم فرمائیں گے، خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ جو حضوری کے ساتھ پڑھے، جو سوئے مدینہ اپنے تمام توجہات کو کر کے پڑھے، جو گنبد خضرا کے مکی کا تصور کر کے پڑھے، جو دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے پڑھے، سرکار فرماتے جو محبت سے پڑھے گا ہم خود نظر کرم اس پہ خصوصی فرما دیں گے۔ اور ابو داؤد شریف میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، میرا جو امتی جس جگہ پہ بیٹھ کے میری ذات پہ سلام پڑھے گا میں اللہ مجھ پہ اب میری روح لوٹائے گا، یہاں تک کہ میں اپنی امتی کو سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ہاں میرا جو امتی جس وقت دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر قیامت تک مجھ پہ سلام بھیجے گا، اللہ مجھ پہ میری روح لوٹا دے گا، اور فرمایا میں اپنے اس غلام کے سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جب میں ظاہری زندگی میں دنیا میں موجود ہوں اس وقت تو میں سلام کا جواب دوں گا اور وصال کے بعد نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا
کہ اگر کوئی مدینہ منورہ آ کے مجھ پہ سلام بھیجے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا، اور جو مدینہ منورہ سے باہر بھیجے گا اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا جو بندہ بھی میرا جو امتی ہے جس صدی کے اندر، جس زمانے کے اندر زمین کے جس خطے پر بیٹھ کر میری ذات پہ سلام بھیجے گا تو اللہ مجھ پہ میری روح لوٹائے گا، اور میں اپنے اس امتی کو سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ مجھ پہ میری روح لوٹائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے بدن میں روح موجود نہیں تھی اور اب سلام بھیجا ہے تو پھر روح لوٹائی گئی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام پر تو کروڑوں فرشی بھی درود بھیجتے ہیں، لاکھوں عرشی بھی بھیجتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں فرش والے اور لاکھوں کروڑوں فرش والے ہر وقت ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہر دفعہ درود شریف پڑھنے پر روح لوٹائی جائے پھر نکال لی جائے۔ کہتا یہ معنی نہیں، بلکہ رد روح کا یہ معنی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پہلے ہر وقت اللہ کے جلووں میں ہوتے ہیں، پہلے ساری توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے، ادھر جب امتی فریاد کرتا ہے، ادھر جب امتی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام ادھر سے توجہ ہٹا کے غلام پہ کر کے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں سے کہ پہلے ساری توجہ تھی خالق کی طرف، پہلے ساری توجہ تھی رب ذوالجلال کی طرف، پہلے تھے اللہ کے جلووں کی طرف، اب اس گناہگار امتی نے سلام بھیجا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ادھر سے توجہ ہٹائی ہے، غلام پہ کی ہے، اور اس غلام کو سلام کا جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، بس سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہ غیب کی خبر ہے، اور سرکار معظم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا۔ اگر نبی علیہ السلام نہ بتاتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، تو غیب کی خبر دی ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں۔ پہلی جمعہ افضل دن ہے، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دوسری غیب کی خبر پھر دی، فرمایا جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ تیسری غیب کی خبر دی، فرمایا جمعے والے دن ہی قیامت آئے گی۔ ایک حدیث شریف میں 3 غیب کی خبریں دی، فرمایا جمعہ تمام دنوں میں افضل دن ہے کہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت آئے گی۔ پھر کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا اس دن کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ عرض کیا محبوب علیہ السلام جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر ہم آپ پہ درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا جمعے والے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیوں؟ یہ یوم مشہود ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرمایا تم میں جو بندہ بھی درود شریف پڑھے گا مجھ تک پہنچے گا۔ عرض کیا محبوب بعد الموت، تو وصال کے بعد اب دیکھو صحابہ کرام رضوان نے سوال کیا، قیامت تک کے سارے مسئلے حل کیے اور رسول پاک علیہ السلام سے حل کروا لیے۔ ارے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس پر بریلی کے تاجدار بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہ جو پچھلی حدیث میں نے پہلے پیش کی رد روح والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جوش غلام جس وقت روئے زمین پہ جہاں بیٹھ کر بھی مجھ پہ سلام بھیجے گا
میں اس کا جواب دوں گا۔ اور یہ حدیث شریف کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، بس اللہ کے نبی زندہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سیاہ ستہ ہے، یہ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف، یہ اب آپ نے ذرا غور سے بات سننی، ان دونوں کی جو تخریج کی ہے وہ یہ زبیر علی زئی نے کی ہے، وہابی ہے زبیر علی زئی، اور یہ وہ ہے کہ جس کو وہ جہلم کا جہنمی مردود مرزا وہ اس کے بڑا نام لیتا ہے، اور یہ حدیث شریف کا کتنا دشمن بندہ ہے۔ اس نے یہ حدیثیں لکھ کے لکھا ہوا نیچے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ان دونوں حدیث کے بارے میں کیا لکھی؟ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس سے سنی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حیات النبی کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس سے استمداد کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو اس وہابی نے عقیدہ نہیں بدلا، صحیح حدیث شریف کے نیچے لکھا کہ سند ضعیف ہے۔ اور یہ ہے ریاض الصالحین، ایک ہی مکتبے نے دونوں کتابیں چھاپی ہیں، دارالسلام نے، ایک ہی مکتبے نے، لیکن چوری پکڑی جاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تحقیق کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف نے، یہ بھی بہت بڑا وہابی محقق ہے۔ اس نے دونوں حدیثیں لکھ کر لکھا ہے کہ یہ ان دونوں حدیثوں کی سند صحیح ہے، رد روح والی حدیث اس کی سند بھی صحیح، اور ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء کہتا ہے اس حدیث کی بھی سند صحیح ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے، اور یہ وہابی یہ کہتا ہے ضعیف ہے دونوں حدیثیں۔ اور ان دونوں حدیثوں کو 14 صدیوں کے محدثین اور امت نے صحیح کہا بھی ہے، اس پہ عقیدہ ایمان رکھا بھی ہے۔ یعنی یہ وہابیوں کی حدیث دشمنی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اہل حدیث کا لیبل لگوا کے اور کہتے شاید ہم حدیث کے خدمت گار ہیں، تم اتنے بڑے مجرم و غدار ہو، تم نے عقیدہ نہیں چھوڑا اپنا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کو تم نے ضعیف لکھا، معاذ اللہ، اس سے بڑھ کے دشمنی کیا ہو سکتی؟ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مغرب کو راستہ دیا ہے تو انہیں رسالت کا، کہ انہوں نے معاذ اللہ جب یہ کہا کہ نبی ہمارے جیسا استغفر اللہ، تو پھر انہوں نے کہا اگر نبی تمہارے جیسا تو بے ادبی کر لیں، خاکہ بنا لیں، معاذ اللہ، تو کس طرح توہین ہو سکتی؟ اس کائنات کے اندر جس نے حقیقی معنوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے وہ فقط سنی ہے۔ اور اگر آج اپنا عقیدہ ایمان بچانا چاہتے ہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج اگر ان لوگوں کی غلط باتیں مان کر تم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کر دی اور سرکار کی کسی شان کا انکار کر دیا، تو قیامت والے دن تمہاری کوئی نماز تمہیں نہیں بچائے گی، کوئی تلاوت قرآن کرنا کام نہیں آئے گا، کوئی دنیا میں حج تبلیغ سب کچھ رائے گاہ چلی جائے گی۔ قیامت والے دن اس کا عمل قبول ہوگا جس نے دنیا میں مدینے والے تاجدار کے ساتھ سچا پیار کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں ثبوت دکھا رہا ہوں، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، یہ ثبوت دکھا رہا ہوں کہ شان رسول اسلام کی حدیثیں جن کو 14 صدیوں کے محدثین نے صحیح مانا، خود امام ابی داؤد نے اور امام ابن ماجہ ان دونوں نے صحیح مانا، اور ان کے اپنے وہابی باقی محققین نے صحیح مانا، تجھے کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔